बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी इमरान खान। लोग कह रहे हैं, कहते हैं, कहते रहेंगे कहने वाले, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त वो अनाड़ी लग रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मुकदमा में फंसे भी हुई हैं। मैंने आपको कहा था 48 घंटे चल रहे हैं और उनके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, घटने का नाम नहीं ले रही। छोटा मोटा रिलीफ मिलता है, फिर एतराज़ हसन ने 2-3 फुलझड़ियाँ छोड़ी हैं। एक ख़ास निजी टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बातें की हैं। वो भी क्या है, वो कहते हैं सदर आरिफ अलवी ही सदर रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे। दूसरी बात उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इख्तियार मिला तो वज़ीर आज़म आसिफ जरदारी नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी को होना चाहिए। होंगे या नहीं होंगे ये नहीं कहा। ये बातें की उन्होंने। दूसरी तरफ बिलों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है कि हुकूमत जाने वाली है, तो वो जो अमला है ना कौमी असम्बली का, वो जल्दी जल्दी पुराने बिल निकाल के दे रहे हैं कि जनाब ये भी रहता है, ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, इसको फारिग कर दें, इसको कर दें। इसीलिए आपको पता है ना कि वो जो बिल आया था, वो जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी वाला बिल, और उसको इरफान सिद्दीकी ने इतराज़ कर दिया। पहले पढ़ने थे दो, और भी लोगों ने कहा कि जनाब पहले इसकी तफसीलात तो देखने दें। तो वो अब दाखिल दफ्तर हो गया, यानी किस्से फारिनिया हो गया। अब वो बिल वापस नहीं आएगा। उसकी दास्तान शायद आप तक पहुंच गई हो, नहीं तो थोड़ी बहुत मैं आपको बता दूंगा ज़रा रिफ्रेश करने के लिए। इलेक्शन का साथ वो चांद जो है वो धुंधला गया और अभी तक बदलियों में छुपा हुआ है, शर्मा रहा है, सामने नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें क्या हैं, इनसे आपको तफसीलात से आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। जी नाज़रीन, बात सीधी सीधी है कि पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा हुकूमत तो इत्तेहादी थी, वो फारिग हो रही है, जा रही है, लेकिन आप देखेंगे कि इत्तेहादियों में पहले भी कह रहा था कि अब चूँकि इलेक्शन का मौसम बन रहा है, मूड बन रहा है, इलेक्शन चाहे जब भी हो, 6 माह बाद हो, 3 माह बाद हो, अगले साल हो, उसके बाद हो, लेकिन मूड तो बन रहा है, जाना तो इलेक्शन में ही। तो अभी ये इत्तेहादी जमातों में भी जनाब आप देखेंगे रंग रंग की बोलियाँ बोली जाएंगी। ये भी मेरा पुराना दावा है, तो यही होता है सियासत में, इसमें कोई दावे वाली बात भी नहीं है, अनहोनी भी कोई बात नहीं है। तो दूसरी जानिब हुकूमत चूँकि जा रही है, तो वो नए से नए बिल जो हैं उसको दिए जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं और हुए जा रहे हैं, पास किए जा रहे हैं। आपने देखा आर्मी सीक्रेट एक्ट बिल पास हो गया, उसमें बहुत सी चीज़ों की खुली छुट्टी मिल गई एजेंसियों को, जिन्हों वाली चुक लो भाई, जितने मर्जी चुक लो, और जहाँ मर्जी ममनुआ इलाके में जो गया, किसी ने तस्वीर बनाई या स्केच बनाया, फड़ लो। और अब कानूनी शर्त, हालांकि एजेंसियाँ तो पहले भी माफ़ नहीं करती थी, पहले भी इल्ज़ाम यही था कि वो जिसको दिल चाहती उठा लेती हैं, लेकिन अब तो जनाब उन्हें कानूनी बाकायदा मिल गया सहारा। वो बिल पास हो गया। लेकिन दूसरा बिल जो वापस गया है पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी वाला, वो बिल अच्छा था, होना चाहिए था, लेकिन ये बिल आया 2 नंबरी से था। तो मैंने कहा ना कि कुछ बिल पुराने पड़े हैं, तो लिहाजा कौमी असम्बली के सेक्रेटरी साहब और ये वो सब ने करके कहा जनाब है भी पेंडिंग जगह नहीं निकाल दो। वो जनाब इरफान सिद्दीकी साहब जो शोर मचाया और दूसरे अरकान ने सेनेट में शोर मचाया कि जनाब ये तो बड़ा मुश्किल बिल है, इसमें तो जनाब बहुत कुछ हो जाएगा, बड़े मसले मसाइल हैं। लेकिन जिस तरह एक मुल्क में दहशतगर्दी की फिजा, उसके लिए वो बिल ज़रूरी था। कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, कुछ चेंजेस होनी चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए थी, उसको बाकायदा अंडर डिस्कशन लाना चाहिए था फ्लोर पे, फिर ऐसे 2 नंबरी से नहीं। लिहाजा वो बिल वापस हो गया, चूँकि अब टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, लिहाजा बिल चला गया खूह खाते। वो बिल यही था ना, पुरतशद्दुद मामलात के हवाले से था, तशद्दुद पसंदी के मामले से था कि कहाँ क्या होगा। GIT बनेगी तो वो जनाब 13 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगी, 30 दिन के अंदर उसका फैसला आएगा, सारी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें वहाँ पाबंद की गई थी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाए, लेकिन बहरहाल नहीं हो सका, इसलिए कि 2 नंबरी से आया और वो 2 नंबरी से वापस चला गया। वो कहते हैं कि ये इमरान खान साहब के दौर में बना था, किसको, नून लीग को नथ डालने के लिए आ गया था इस दौर में, और अगर ये चला जाता, पास हो जाता, तो फिर किसको नथ पड़नी थी, तो इमरान खान साहब को। यानी आपको शायद याद हो कि दहशतगर्दी की
الگ عدالتوں کا مسئلہ جو تھا وہ نواز شریف نے اٹھایا تھا اور نواز شریف نے دہشت گردی کی عدالتیں بنائی تھی، بعد میں انہیں کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ بھی ویسے ہی ایک کیس تھا لیکن اس میں جان بچ گئی عمران خان صاحب کی. اور وہ کہتے ہیں نا تارڑ صاحب جو ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون، وہ کہتے ہیں یہ ان کا تھا بنایا ہوا اور ہمیں پتہ ہی تھا، اور یہ جو شہادت عوان نے پیش کر دیا اور اسمبلی کی طرف سے فلوٹ کیا گیا لہذا واپس ہو گیا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ اس کو واپس لے لیں. بہرحال لیکن جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے، جس طرح دشمن چھپا دشمن کارروائیوں میں لگا ہوا ہے اور اس میں پھر ہمارے سہولت کار بھی شامل ہیں، وہ اس قسم کا آنا چاہیے تھا، یعنی بندوبست کرنا چاہیے تھا نا بھائی. اپنا کہتے ہیں نا مجھے تھلے ڈانگ بھی پھیرنی چاہیے. پہلے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قیمت ادا کی دہشت گردی کی. اب جو معاملات ہیں اس میں آگے چلے تو جتنے مقدمات ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، ایک عدالت دوسری عدالت تیسری عدالت، 11 کیس جیسے آج لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنے اکٹھا کر کے عمران خان کی ان کی استدعا تھی. لیکن جو گزشتہ روز ہوئی تھی باتیں، وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں بالکل فلمی سین تھا کہ عمران خان صاحب کے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں جج صاحب رحم کریں، رحم کی اپیل آپ سے تو ہمیں متوقع تھا کہ آپ انصاف دیں گے، آپ رحم کر دیں. یعنی بس رحم 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 کی باتیں ہو رہی تھی. عجیب و غریب انداز ہے. لیکن بات وہی ہے کہ کوئی چیز ہم رکاوٹیں ڈالنے کے بڑے عادی ہیں. یہ سب تاخیری حربے، چاہے عمران خان صاحب کی طرف سے ہو، چاہے حکومتی ہو، چاہے الیکشن کمیشن، وہ کہتے ہیں بھائی کام چلتا رہنا چاہیے. دنیا کے سارے کام لوگ تو صرف یہی فیصلے کرنے ہیں اور چھٹیوں میں بھی یہی فیصلے ہو رہے ہیں. اب یہ جو دلاور صاحب تھے، ہمایوں دلاور صاحب فیصلہ کریں کہ ان کو آرڈر تھا کہ 7 دن کے اندر اسلام آباد سے آیا تھا کہ اس کا فیصلہ کریں. دوسرا انہیں 5 تاریخ سے چھٹیوں پہ بھی جانا تھا، لہٰذا انہیں تو اپنا کام کرنے تھا. اب وہ چلے گئے پھر ہائی کورٹ، کبھی ہائی کورٹ کبھی سپریم کورٹ، معاملات تو ہیں وہاں. یہ ساری چیزیں پھر اسی طرح چل رہی ہیں. لیکن اینڈ سے اس کا ہونا ہے کس وقت ہوتا ہے، اچانک ہوگا، فیصلہ محفوظ ہوگا. یہ بھی میں نے کئی دن پہلے کہا تھا کہ فیصلہ اچانک پہلی بار میں فیصلہ اعلان نہیں ہوگا، پہلے محفوظ ہوگا بعد میں اعلان کیا جائے گا. پھر پکڑ دکڑ ہوگی ضرور. کب ہوگی کیسے ہوگی ابھی تک کسی کو نہیں پتا. چلیں آگے چلتے ہیں. آگے چلیں تو کیا بات ہے جو میں نے کہی آپ کو کہ اعتزاز احسن صاحب نے کچھ پھلجھڑیاں چھوڑی. پہلی پھلجھڑی انہوں نے چھوڑی کہ یہ جو حکومت یعنی اتحادی حکومت تھی بڑی خوش ہو رہی تھی کہ جناب عارف علوی صاحب بھی ریٹائر ہو جائیں گے، ستمبر میں فارغ ہو جائیں گے، ان کا ٹینور مکمل ہو جائے گا، اور پھر ان کی جگہ جو سنجرانی صاحب ہیں، صادق سنجرانی صاحب، وہ قائم مقام صدر ہوں گے. قانون کے تحت تو یہی ہوتا ہے. لیکن ایسا جو ہے کہ جب صدر موجود ہے اور اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور نیا الیکشن نہیں ہو رہا، تو اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں جو ماہر قانون ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، انہیں دعویٰ کیا ہے کہ عارف علوی صاحب ہی صدر رہیں گے جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوگا. پھر منصور علی خان نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اگر اقتدار مل گیا اگلے الیکشن میں، جب بھی الیکشن ہو، تو کیا وزیر اعظم آصف زرداری کو ہونا چاہیے یا بلاول بھٹو زرداری کو؟ تو انہوں نے کہا جناب بلاول بھٹو زرداری کو، آصف زرداری کو. صاف انہوں نے مخالفت کر دی، جبکہ یہ ایک آواز ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا تو وزیر اعظم آصف علی زرداری ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری ابھی انڈر ٹریننگ ہیں اور وزیر خارجہ کی حیثیت سے بہت ان کی تربیت ہوگی، بہت اچھی جا رہے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی میرا خیال ہے کہ اس میں وقفہ دیا جائے گا. اب اگلی بات دیکھیں تو اگر اس میں یہی بات دیکھیں کہ جو پرتشدد بل بھی گیا، یہ سیکریٹ ایکٹ بھی پاس ہو گیا، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جو معاملات چل رہے ہیں جس سے چل رہے ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں، میرے ایک دوست ہے سہیل بٹ صاحب، انہوں نے ایک شینگ بھیجی. انہوں نے کہا کہ جی طوفان میں کشتیاں ڈوب جایا کرتی ہیں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوبتی ہیں. تو معاملہ یہی ہے کہ اس وقت گھمنڈ تھا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں کروں گا، نہیں ہوگا، مجھے کون، سب سے مقبول، سب سے میں، میرے خلاف یہ ہو رہا ہے، میں نہیں کروں گا، کہ میں جاؤں گا، میں خود اپنا مقدمہ لڑوں گا. ابھی تو 9 مئی والا سٹارٹ ہی نہیں ہوا، لیکن ابھی تو وہ بھی رہتا ہے. تو عمران خان ایسے لگ رہا ہے کہ اوور کانفیڈنس میں مارے جائیں گے، یعنی گھمنڈ میں ہستیاں ڈوب جایا کرتی ہیں. تو لگ رہا ہے کہ اس میں پھر یہ ڈوب جائیں گے. تو گھمنڈ تو بڑا تھا، میرا پاکستان، نیا پاکستان، اسلامی ٹچ، پھر میری نئی ٹیم، اور میں پڑھا لکھا، باقی کون سے پڑھے لکھے، باقی سب چور ڈکیت، چھوڑوں گا نہیں ان کو، ان کے قید میں بھی ان کو اے سی چاہیے، اے سی اتار لوں گا.
اب وہ وقت الٹ گیا. وقت بڑا ظالم ہوتا ہے, وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا, وقت امتحان لیتا ہے. لگتا ہے کہ امتحان کی گھڑیاں آ گئی ہیں, اللہ کرے یہ وقت بھی گزر جائے خیر خیریت سے. اس لیے کہ پاکستان کی سیاست میں اگر جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے تو 3 سیاسی پارٹیوں کا ہونا میرا خیال ہے ضروری ہے. یعنی باری باری 1 2 3 1 2 3 والا مسئلہ نہیں, مطلب باقاعدہ مقدمہ ہونا چاہیے, مقابلہ ہونا چاہیے. تو مقابلے کے 3 پارٹی, 2 پارٹی سسٹم ہمارے. لیکن دنیا میں جہاں جمہوریت پنپ رہی ہے وہاں 2 پارٹی ہے سسٹم, چاہے وہ امریکہ دیکھ لیں یا کوئی اور جگہ دیکھ لیں یا اپنے بھارت میں دیکھ لیں, 2 پارٹی کانگریس یا بی جے پی. اسی طرح ہمارے میں 2 تھی, مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی, اصل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن اب تیسری پارٹی آ گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بولنا اور تحریر اور تقریر کی اجازت قانون دیتا ہے, پاکستان کا قانون دیتا ہے, پاکستان دیتا ہے 1973 کا, تو پھر سب کو یاد ملنی چاہیے, پارٹیوں میں پابندی نہیں لگنی چاہیے. ہاں اگر کسی جرم کیا ہے مقدمہ ہونا چاہیے, سزا ہونی چاہیے, تاکہ ایک روٹین بنے, لوگوں کو پتہ لگے کہ اگر ناجائز کریں گے تو کیا ہوگا, کون سا مقدمہ جائز ہے کون سا ناجائز ہے. تو پچھلے دور میں دیکھیں تو کیا تھا, سارے جائز نظر آ رہے تھے اور لوگوں نے بڑا صبر کیا تھا کہ ٹھیک ہے ایک بار احتساب ہو جانا چاہیے, پر نہیں ہوا ہے سب بار. اب اس دور میں بھی ایسے ہی ہے کہ لوگوں کا خیال رکھے سختی ہم برداشت کر رہے ہیں, سخت فیصلے کر رہی حکومت, مہنگائی میں ہم پھنس گئے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے ہم برداشت کر رہے ہیں, تو کچھ آسانی, کچھ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا, لیکن ابھی تک تو نہیں آیا. اور پھر کب ملے گا؟ اب آ رہی ہے نگران حکومت. تو نگران حکومت تو وہ جو الیکشن کا چاند ہے نا, وہ مردم شماری کی بادلوں میں جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہے. اب دیکھیں کیا بنتا ہے. اگر وہ جو ہماری کونسل نے پاس کر دیا قومی مفادات کونسل میں, تو پھر حلقہ بندی ہوگی. حلقہ بندی ہوئی تو 3-4 مہینے چاہیے, 3-4 مہینے ہوئے تو آپ کا الیکشن کیا مارچ اپریل میں. مارچ اپریل کی بات آئے گی تو پھر آپ کے بھی جا سکتا ہے بھائی. معاملات ایسے ہی ہیں. آج اتنے ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, INN کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنی شخصیت کے مطابق سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.